ایک کتا اس بچے کے قریب آیا، تیری ماں نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس کتے کو مارا، لیکن وہ پتھر اس کتے کو نہیں لگا، اس بچے کو لگا، بچے کے سر پر لگا۔ تم واپس پلٹی، تیری ماں نے اپنے دوپٹے سے کپڑا پھاڑ کر اس کے سر پر جو زخم آیا تھا پٹی باندھی۔ انہوں نے کہا یہاں تک یہ بالکل درست فرما رہے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ فرمایا اس بچے کو تم نے چوراہے پر چھوڑ دیا کہ کوئی گزرتا ہوا ایسے لے جائے گا، تم چھوڑ کر واپس چلے آئے، وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا، اس بچے کو اٹھایا، پالا پوسا جوان کیا، آج اسی تیرے بیٹے کی شادی تیرے ساتھ ہوئی ہے، یہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا وہی تیرا بیٹا ہے۔ فرمایا نوجوان اپنے سر سے کپڑا اٹھا، اس نے کپڑا اٹھایا تو زخم کا نشان نمایاں تھا۔ شواہد النبوہ کے اندر عبد الرحمن جامی نے لکھا، لیکن عزیزان گرامی قدر یہ کیا تھا؟ یہ شرح صدر تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت تھا۔ قرآن مجید کے ساتھ حضرت علی جڑ گئے تھے اور قرآن علی کے ساتھ جڑ گیا تھا، جس کی بابت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کریں گے، مجھ سے ملاقات کریں گے۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سأل سائل بعذاب واقع، قرآن مجید آخری پارے میں پہلی آیت کریمہ ہے سورہ مبارکہ کی، کہ سوال کیا ایک سائل نے عذاب واقع ہونے کا۔ مفسرین کرام نے، علماء کرام نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔ کیسے؟ جس وقت حضور علیہ السلام غدیر خم پر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے بھرے مجمع کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑ کر ملا کر فرمایا اے لوگو سنو، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ جس وقت فرمایا، اور آپ کو یہ بتاؤں، یہ بات سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات پر صحابہ کرام نے مبارکبادیں دی۔ یہ چھوٹا اعلان نہ تھا، یہ عام بات نہ تھی، یہ بڑی عظمت والی بات تھی کہ جس کا میں ولی ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا میں مددگار ہوں، اس کا علی بھی دوست ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ عام بات نہ تھی، تو سب سے پہلے جس نے مبارکباد دی وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت یہ اعلان کیا آقا علیہ السلام نے، تو ایک مدینہ کا ایک منافق جو تھا وہ حارث فہری، وہ جو ہے اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن بات جب اس وقت پہنچی تو وہ اپنے علاقے سے گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھا مسجد نبوی آیا، اپنے سواری سے اترا اور سیدھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کر سلام کیا اور ساتھ ہی کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم نے آپ کی اتباع کی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھو، ہم نے آپ کی بات کو مانا، 5 نمازیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے رکھو، ہم نے اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالو، ہم نے اس بات کو بھی قبول کر لیا۔ آپ نے کہا سال میں جس پر استطاعت و حج کرو، ہم نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ آپ ان تمام باتوں پر کاربند رہے اور اس پر راضی نہ رہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے چچیرے، اپنے چچا داد بھائی کا ہاتھ اٹھا کر یہ کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو گویا نے
گویا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر فضیلت دی۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا یہ حکم بھی اللہ کا ہے یا آپ نے خود فرمایا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ حکم بھی خدا کا ہے، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس کا میرا حبیب مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ یہ حکم بھی اللہ کی طرف سے تھا، تبھی میں نے اعلان کیا۔ وہ شخص، اس شخص نے، وہ حارث فہری نے جب یہ بات سنی تو وہ وہاں سے اٹھا اور ابھی اپنے سواری کی طرف جا رہا ہے اور دل میں کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ، یعنی اللہ سے دعا کر رہے ہو، یا اللہ اگر یہ بات سچی ہے جو میں نے ان سے سنی ہے تو تو مجھ پر عذاب نازل کر، عذاب نازل کر، اگر یہ بات سچی ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر۔ ابھی سواری تک نہیں گیا تھا، آسمان کی طرف سے ایک پتھر آیا، چھوٹی جسامت کا پتھر آیا، سر پر لگا، جسم کے اندر سے گزرتا ہوا دبر سے نکل گیا اور وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے عذاب واقع ہونے کا سوال کیا، تو فرمایا یہ سوال کیا تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ اس بات پر وہ شخص جو تھا اس نے کہا یہ سچ ہے تو یا اللہ ہم پر عذاب نازل کر دے، تو اللہ نے ان پر اسی وقت عذاب نازل کر دیا۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ وقت تو ختم ہو گیا ہے، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، چند منٹ ہیں، اگر اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے تو جیسے ہم نے 3 4 5 جمعے 4 جمعے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی شان پر پڑھائے، تو اس پر بھی صرف ہو سکتے ہیں مجھ جیسے کم علم بندے کے لیے، اور جو بڑے علماء کرام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عظمتیں دی ہیں، شاہ صاحب جیسا بندہ ہو تو اس کو تو پھر 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، چونکہ اگلے جمعہ سے ہم نے ایک عشق کا تذکرہ اور چھیڑنا ہے میرا جو نبی کے حوالے سے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ عظمتیں عطا کی کہ آپ ہر معاملے کے اندر رب کائنات نے آپ کو عظمت عطا کی تھی۔ آپ کی بہادری کے اگر تذکرے چھیڑے جائیں تو آپ نے ہر میدان کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ دشمنان خدا کو واصل جہنم کیا، ہر مقام پر، وہ غزوہ بدر ہو، وہ غزوہ حنین ہو، وہ غزوہ احد ہو، یا وہ خیبر کا قلعہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، بس خیبر کے قلعے پر بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ مرحب نامی جو شخص تھا جو ایک قلعہ کے اندر بند ہو کر اندر سے وہ جو ان کی کمین گاہیں تھیں وہیں سے تیر چلا رہے تھے، کتنے دن ہو گئے تھے مسلمان اس قلعہ کو فتح نہیں کر رہے تھے اور مسلمان شہادت پا رہے تھے۔ ایک رات آقا علیہ السلام کی رحمت جوش میں آئی، میرے آقا نے فرمایا رات کے وقت کل صبح میں اسے جھنڈا عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی اس قلعہ کو فتح فرمائے گا۔ اے میرے غلاموں سنو، وہ جسے کل جھنڈا دیا جائے گا وہ ایسا عظیم شخص ہوگا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہوگا۔ ساری رات صحابہ کی نیندیں اچاٹ ہو گئیں، کہنے لگے، سوچنے لگے کہ کون ہوگا وہ خوش قسمت۔ ارے سارے صحابہ اللہ اس کے رسول پر جانیں قربان کرتے تھے، سبھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے تھے اور سوچنے لگے ہم سبھی محبت کرتے ہیں، لیکن کل پتہ چلتا ہے کہ وہ کون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حبیب بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند کس کو ملتی ہے؟ ارے صبح کا وقت ہوا، جس وقت آقا علیہ السلام صبح کے وقت آقا نے فرمایا کہ بلاؤ علی کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ اس کی تو آنکھیں آشوب زدہ ہے،
آنکھیں ان کی تکلیف زدہ ہیں، یا رسول اللہ وہ شدید درد کے اندر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو یہ مرتبہ کسی اور کو دے دوں، ارے آقا کسی اور کو عطا کر دیتے تو اسے بھی یہ عظمت مل جاتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بڑھانا تھا۔ فرمایا جاؤ علی کو لے آؤ، انہیں بلاؤ، کہو کہ تم محمد رسول اللہ نے بلایا ہے، جس حالت کے اندر بھی ہیں میری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تکلیف کے ساتھ حضرت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علاج فرمایا۔ یہ کائنات کے وہ معالج ہیں، یہ کائنات کے یہ طبیب اعظم ہیں کہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا علاج کر دیا ان کی آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئیں۔ اگر کسی غزوے کے اندر کسی کا ڈھیلا آنکھ کا نکل کر دور جا گرا، اس نے دیر کے بعد وہ ڈھیلا اٹھایا، آنکھ میں رکھا، میرے آقا نے لعاب لگا دیا، تو وہ صحابی رسول کہتا ہے کہ میری وہ آنکھ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ اگر کسی کا کوئی بازو کٹ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کرم فرمایا، وہ بازو جوڑ کر لعاب لگا دیا تو وہ بالکل پیوست ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن میرے آنکھوں پر لگایا، آنکھوں پر لگایا، اور مجھے یہ خبر نہیں لعاب لگا ہے پہلے یا درد کافور ہوا ہے، پہلے درد کیا ہے یا لعاب لگا ہے، بس میری آنکھیں درست ہو گئیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ علی ہے، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ انہیں جھنڈا دیا، پھر بڑے اس قلعہ کی طرف جس قلعے کو دروازے کو بند کر دیا گیا تھا، اندر سے تیر برس رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دروازے کو توڑے بغیر، اندر داخل ہوئے بغیر اس قلعہ کو فتح نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی نے جا کر اس دروازے کو ٹھوکر لگائی، اس دروازے کو ٹھوکر لگائی، بس ایسے پاؤں سے ٹھوکر لگنے کی دیر تھی، دروازہ اکھڑ گیا۔ دروازہ اکھڑا، اس کا ایک پلہ، دو پلے ہوتے ہیں دروازے کے، ایک پلے کو حضرت علی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، ادھر سے تیر آتے تھے ڈھال کی طرح، اس دروازے کے پلے کو حضرت علی سامنے یوں کر دیتے تھے، ادھر سے تیر آتے یوں کر دیتے تھے۔ الگر صحابہ کرام لڑے، قلعہ فتح ہو گیا، مارا گیا، اور اس کے بعد صحابہ کرام میں سے 40 نے وہ پلہ اٹھایا، 40 صحابہ سے پلہ نہیں اٹھا، 40 صحابہ سے اٹھایا نہیں اٹھا، اور حضرت علی تو اس کو ڈھال بنا کر کبھی یوں کر رہے ہیں کبھی یوں کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے، شہادت علی پر گفتگو کریں گے رمضان المبارک کے میں انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔